अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप लोगों पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे और ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। गुजारिश जो हमेशा आपसे करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और इस पे जो आपसे राय मांगी जाती है उस राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपसे जो आप राय उस पे अपना इजहार करते हैं उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है कि हम उससे सीख सकते हैं। हम उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भी नॉलेज में नहीं होती। कल सलमान हैदर के साथ एक प्रोग्राम था जो फ्राइडे की इवनिंग होता है, वो उसमें एक बड़ा खूबसूरत कमेंट था कि नुसरत जावेद साहब और मिनहाज साहब एक प्रोग्राम किया करते थे, तो वो उन्होंने उस प्रोग्राम के साथ उसको मिलाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े लोग हैं नुसरत साहब और मिनहाज साहब। तो अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव। बट एनी हाउ, आप लोगों से जो गुजारिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। दोस्तों, इमरान खान और पीटीआई इस वक्त बहुत शोर कर रही थी कि इमरान खान को डील की ऑफ़र हो रही है या फिर बाहर भेजा जा सकता है पट्टियाँ शटियाँ मुंह पर बांध कर। इस तरह की कई खुश फहमियाँ और खुशगुमारियाँ पाई जा रही थी, जिसका पोस्टमार्टम बैनुल अक़वामी जरीदे बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने कर दिया है। बरतानी अखबार गार्डियन में शाया रिपोर्ट में कहा गया कि पाक फ़ौज ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। साफ कह दिया है कि बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं होगी। इमरान खान की जानब से फ़ौज की क़यादत के साथ बातचीत पर रजामंदी ज़ाहिर करने के बाद सीनियर फ़ौजी बरतानवी जरीदे से बात करते हुए फ़ौज इमरान खान के से मुज़ाकरात के लिए माहिदा करने के लिए तैयार नहीं है और किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखती। गार्डियन में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान चंद माह से फ़ौज से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशवी की है, जिसमें उन्होंने अपनी रहाई के लिए फ़ौज से कोशिश की डील की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कानूनी टीम के जरिए गार्डियन की जानब से पूछे गए सवालात के जवाब में इनका कहना था कि जेल जाने के बाद फ़ौज से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने से इनकार नहीं करेंगे। इमरान खान का कहना है कि फ़ौज के साथ बातचीत असूलों और अवाम के मफाद में होगी, न किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए होगी जिससे पाकिस्तान के जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अपने असूलों पर समझौता करने के बजाय जेल में ज़िंदगी गुजारना पसंद फरमाएंगे। इमरान खान को तो अब आलमी अखबार भी रगड़ रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं और जमहूरी बनने का जो इमरान खान साहब एक ड्रामा करते हैं, मेरे ख़्याल में वो असल ड्रामा तो यही है कि उनको किसी तरीके से छोड़ दिया जाए और उनसे कोई बातचीत कर ली जाए और वो खुली फ़ज़ा में सांस लें। और अब उनको शायद अपने बच्चे भी याद आ रहे हैं। अब वो अपने बच्चों के पास वक्त भी गुजारना चाहते हैं और उनकी कोशिश है किसी तरह से कोई बात बन जाए तो वो कासिम सुलेमान और टीरन के साथ अपना वक्त स्पेंड करें। मेरे ख्याल में हर बाप की ख्वाहिश होती है। जिस तरह नहीं कहते कि थक हार के आप शाम को अपने घर पे वापस आते हैं, तो शायद खान साहब को भी अब एहसास हो गया हुआ है कि मैं अब अगर मुझे ये छोड़ दें या मेरे साथ कोई ऐसी बातचीत कर लें तो वो जाएं और अपने बच्चों के साथ और साबक जो उनकी अहलिया हैं उनके पास, जो उनके बच्चे हैं उनके पास कुछ वक्त स्पेंड करें, 6 महीने साल फ्रेश ताज़ा दम हों। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, उनको जाने कौन देगा, क्योंकि फ़ौज ऐसा कोई इरादा नहीं रखती कि इमरान, असल में मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब ने अपने व्यवहार से, अपना जो पिछला रिकॉर्ड है उससे साबित कर दिया कि इमरान खान साहब बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं अगर उनको जाने दिया गया या उनके साथ कोई ऐसी बात कर लेगी तो वो बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ के साहब की तरह कोई पढ़ी लिखी सियासत नहीं करेंगे वहाँ बैठकर। कोई ऐसी सियासी जद्दोजहद और जमहूरी जद्दोजहद नहीं, बल्कि वहाँ बैठकर वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेंगे, कभी वो बांग्लादेश बनाने की बात करेंगे, अभी किसी किस्म का और वो कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की ऐसी कोई डील मिलने वाली है। पीटीआई की फाइनल कॉल से पहले घर में तो जो लड़ाई शुरू हुई थी अब वो बाहर आ गई। शेर अफजल मरवत ने मेरे ख्याल में एक टकामी करके स्ट्राइक कर दिया है। शेर अफजल ने कहा है कि पीटीआई का वर्कर इमरान खान की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा, बल्कि वर्कर सिर्फ इमरान खान की कॉल पर निकलेगा। ये बड़ी बारीक बात है। पार्टी में अलीमा खान या बुशरा बीबी की कोई हैसियत नहीं है। ये दोनों जो मर्जी करते रहें, होना वही है जो इमरान खान चाहेगा। शेर अफजल ने कहा कि इमरान खान इस नज़रिए पर कायम है कि मोरेसियत की सियासत जहर है। यानी शेर अफजल कहना चाह रहा है कि पीटीआई में मोरसी सियासत को प्रवान नहीं चढ़ने देंगे, अलीमा और बुशरा का रास्ता रोकेंगे। शेर अफजल सच्ची बातें करता है, शायद इसीलिए मीटिंग में इसको नहीं बुलाया गया। इसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है प्रोटेस्ट में अपना किरदार अदा कर सकूं, लेकिन पेशावर वाली बाजी मीटिंग में नहीं बुलाया उन्होंने। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें मालूम है मीटिंग में इनसे मुतल्लक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन एहतजाज का लाहा अमल तय ना हुआ
تو شاید ہم بھرپور دھرنا نہ دے پائیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ کے پی سے تو لوگ آ جائیں گے، لیکن سوال ہے ہم ڈی چوک پر قدم کیسے جمائیں گے۔ ابھی تک اس پروٹیسٹ سے متعلق عوام کو کوئی موٹیویشنل پیغام نہیں دیا گیا، یعنی شیر افضل تو ابھی سے دھرنے کی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات جو شیر افضل مروت کہہ رہا ہے اس سے کوئی بھی میرے خیال میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ دیکھیں عمران خان صاحب آپ کو 2-3 چیزوں پر ساری عمر بتاتے رہے ہیں، کرپشن پر بتاتے رہے کہ کرپشن جو ہے وہ المیہ ہے اس ملک کا، اور وہ دوسروں پر کرپشن کا الزام لگا کر اور خود ایماندار ثابت کرنے کی کوشش میں ان کی ساری زندگی گزر گئی۔ اور پھر جب وقت آیا کرپشن کرنے کا، چاہے وہ کے پی کے کی حکومت ہو اور چاہے وہ خود مرکز میں ہو، پھر ان کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ابھی اس وقت آرمی چیف ہے، انہوں نے خود گھر جا کے بتایا کہ سر آپ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں، کرپشن تو آپ کے گھر کے اندر سے ہو رہی ہے اور بڑی ٹکامی کر کے ہو رہی ہے۔ تو مطلب اور پھر عمران خان صاحب پر یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اور یہ جو لندن سے انگلینڈ سے جو سامان آیا تھا ملک ریاض کا، اس کو ملک ریاض کو دینے کے بعد وہ ہڑپ کرنے کے بارے میں، پھر اس کے بعد توشہ خانہ کیس سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سابق وزرائے اعظم اور صدور پر الزام لگتے ہیں، وہ کاغذوں کی حد تک ہیں، اگر کچھ ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی اور عمران خان کی جو کرپشن کی کہانیاں اور ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں توشہ خانہ سے، وہ ان کی زبانی میں اور آپ سن چکے ہیں۔ اب ان کی زبانی آپ کہیں گے وہ کیسے، کیا آپ کو وہ یاد نہیں ہے کال جو بشریٰ بی بی نے اپنے گیٹ کیپر یا سیکیورٹی انچارج یا جس کو جو بھی تھے ان کو کی تھی، اور ان کو کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم روکتے کیسے ہو، گنتے کیسے ہو، تصویریں کیسے بناتے ہو، کہ اگر ایک شریف انسان ہم پر اعتبار کرتا ہے اور توشہ خانہ کا سارا سامان گھر بھیج دیتا ہے۔ یار خدا کی قہر دیکھیں ان لوگوں پر کہ وہ جو گلدان نہیں ہوتے جس میں پھول رکھے جاتے ہیں، وہ جو ٹی سیٹ نہیں ہوتے، وہ جو ڈنر سیٹ نہیں ہوتے، کیا کیا تباہی نہیں پھیری انہوں نے، کہ کیا کیا نہیں رکھ لیا ان کو دنیا میں، جہاں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کی ذاتی حیثیت میں، عمران خان صاحب کو تو پرانی عادت ہے نا، سپورٹس مین ہے، تو وہ جہاں جاتے ہیں یا وہ مانگ لیتے ہیں یا وہ وہاں پہ لوگ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو ایک یہ جو نعرہ تھا ان کا کرپشن والا، وہ تو بری طرح انہوں نے خود ہی اس پر مطلب کہ جو کرپشن مچائی اور آج کرپشن کے کیسز میں اندر ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اس پہ لاکھ کیس ہوتے ہیں عمران خان پر، کیونکہ ان کی ساری زندگی کرپشن کے خلاف بات گزرتی ہے، کم از کم ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہ ہوتا۔ لیکن اب وہ کوئی بشریٰ بی بی پہ ڈال دے یا کسی اور پہ ڈال دے، لیکن اینڈ آف ڈے پہ وہ عمران خان پہ لگنا ہے۔ ایک دوسرا، وہ جو موروثی سیاست ہے نا، اس پر بہت تنقید کیا کرتے تھے، چاہے آصف علی زرداری کی پارٹی ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی یا بیٹے ہوں، یا پھر بیٹی کے بیٹا ہوں، یا ان کی ابھی جو بیٹی بھی سیاست میں آ چکی ہے، یا پھر نواز شریف کا بھائی ہو، نواز شریف کی بیٹی ہو، نواز شریف کا بھتیجا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے سخت خلاف تھے کہ یہ جو سیاستدان ہیں وہ سیاست اپنے ہی گھر میں رکھتے ہیں اور سیاست کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، مطلب کچھ بھی ہو جائے ان کے گھر سے ہی کام چلے گا۔ تو اب وہ وقت بھی آن پہنچا یہاں پر، یہ والا جو الزام جو خان صاحب دوسروں پر لگاتے تھے، اب وہ بھی ان پر لگنے کے لیے بالکل تیار ہے، کیونکہ خان صاحب کرپشن اور موروثی سیاست، یہ دو چیزیں تھیں جس پر بہت زیادہ بات کیا کرتے تھے۔ کرپشن پہ وہ مطلب ان کو دنیا جہان میں ان کو جانتی ہے کرپشن کی وجہ سے آج، اور اب اگر علیمہ بی بی یا سابق خاتون اول بشریٰ بی بی خان صاحبہ جو ہیں وہ سیاست میں آتی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پہ میٹنگ کرتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے لیے، میرے دل میں ان دونوں خواتین کے لیے بہت عزت ہے، ان کے پاس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آج کے دن میرے لیے ان کے دل میں بہت عزت ہے، بہت احترام ہے۔ ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے نکل سکتی ہیں۔ اس سے پہلے والی خواتین جو ہیں ان کے پاس تو کوئی وسائل بھی نہیں تھے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، ان کے ہسبینڈ کے لیے وہ نکلی تھی۔ اس وقت ان کی پارٹی کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے پارٹی کے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ جنگ لڑی، اور اب اگر علیمہ بی بی نے اور بشریٰ بی بی نے یہ جنگ لڑنے کی ٹھان لی ہے، اور یہ جنگ اگر صرف عمران خان کی رہائی تک ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اگر رہائی کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، اپنے اپنی بیرکوں میں چلی جائیں گی، تو یہ لڑائی بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر وہ پارٹی قیادت سنبھالنی ہے اور آنے والے دنوں میں ان کو باقاعدہ طور پر پارٹی میں عہدہ بھی دے دیا جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب کرپشن کے بعد موروثی سیاست والے پہ بھی یو ٹرن لیں گے، اور اس پہ بھی جو وہ کہا کرتے تھے لوگ سوچیں گے کہ یہ عمران خان کہا کچھ کرتا تھا اور کرتا کچھ ہے، خیر پہلے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرے والا جو دھچکا ہے وہ عمران خان کو لگنے والا ہے۔ بشریٰ بی بی جو ہے باقاعدہ طور پر پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے، باقاعدہ طور پر پارٹی کی جو وہ میٹنگز ہیں وہ بلا رہی ہیں، فیصلے کر رہی ہیں،
وہ بتا رہی ہیں کہ دھرنا کیسے کامیاب کرنا ہے اور کیسے کامیاب نہ ہوا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کس کو کیا بھگتنا پڑے گا۔ تو خان صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کا دوسرا جو بہت بڑا لوگوں کو میں اب وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا جو آپ لوگوں کو بناتے رہے ہیں، اب وہ بھی میرے خیال میں اب لوگ آپ کو عزت افزائی کریں گے۔ پنجاب حکومت نے سموگ کے خلاف پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ پنجاب نے ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا۔ جہلم، چکوال، تلاکانگ، گجر خان میں جو بارش ہے وہ کی گئی ہے، جہلم اور گجر خان میں بارش کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی ہے جس کے چند گھنٹوں بعد بارش کا آغاز ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش کے اثرات لاہور تک پہنچنے کے امکان بھی ہیں جس سے شہر میں اسموگ کی شدت میں کمی آئے گی۔ یہ کامیاب منصوبہ افواج پاکستان کے سائنسی تحقیقی ترقی ماہرین SPD کی آرمی ایویشن پارکوں، ماحولیاتی تحفظ کے ادارے APA اور پنجاب حکومت کے مشترکہ تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ گزشتہ برس متحدہ عرب امارات کے تعاون سے جو ہے وہ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا گیا، لیکن اس بار یہ کامیابی مکمل طور پر مقامی وسائل اور ٹیکنالوجی کے بنیاد پر کی گئی ہے۔ ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں مستقبل میں موسمیاتی مسائل کے حل میں ثابت کار ہوگی۔ میرے خیال میں پنجاب حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے، بلکہ پورے پاکستان کی حکومتوں کو اس پہ سوچنا چاہیے، یہ صرف پنجاب پر نہ رہیں کیونکہ پنجاب اپنے طور پر کرے گا، پنجاب کے عوام قربانی دیں گے اپنے کام، کاروبار، ہر چیز کی، اپنی زندگیوں کی بھی ایون، تو یہ باقی صوبوں کو بھی ابھی سے اس طرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پرابلم بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ خان صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملے گی، فوج خان صاحب کی کوئی بات مانے گی یا نہیں مانے گی، بشرا بی بی کیا پارٹی کی کمبال سنبھال چکی ہیں، پنجاب حکومت کتنی کامیاب ہو پائے گی اسموگ والے معاملے میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان تمام چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔